حصل مدور پر قبضہ کرنے اور شزنہ کی طرح وہاں بھی اپنا حاکم مقرر کرنے کے بعد اب طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ ہسپانیہ کے شہر کرمونا کا رخ کیا تھا۔ کرمونا ہسپانیہ کا بڑا اہم شہر تھا۔ یہ جنوبی اندلس میں واقع تھا اور صوبہ اشبیلیہ میں شامل تھا۔ اشبیلیہ جو ہسپانیہ کا بہت بڑا شہر تھا، اس سے کرمونا 25 میل مشرق میں واقع تھا۔ جب ہسپانیہ پر رومنوں کی حکومت تھی تب وہ اس شہر کو کارمو کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ شہر ایک کوہستانی سلسلے کی بلندی پر واقع تھا، اس لیے شہر کے لوگ اکثر یہ خیال کرتے تھے کہ یہ شہر حملہ آوروں سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس کے ارد گرد ایک ایسی فصیل تھی جو ناقابل تسخیر خیال کی جاتی تھی۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جس وقت رومنوں کے سپہ سالار سیزر اور دوسرے سپہ سالار انتونی کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئیں تو اس شہر کے لوگوں نے سیزر کا ساتھ دیا تھا۔ رومنوں کے بعد جب ویساگاتھک حکومت قائم ہوئی تو وہ اسی نام سے شہر کو پکارتے رہے، اور اب طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر اس شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ جس طرح حصل مدور کے اندر جو چھوٹا سا لشکر تھا اس نے طارق بن زیاد کی اطاعت قبول کر لی تھی، اس طرح کرمونا کے لوگوں اور ان کے محافظ لشکر نے طارق بن زیاد کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ انہیں اس بات کا بھروسہ اور گمان تھا کہ کرمونا شہر کی فصیل ناقابل تسخیر ہے۔ ایک تو وہ بہت بلند تھی اور کافی چوڑی تھی، پھر وہ کوہستانی سلسلوں کے بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا اس نے جب دیکھا کہ مسلمان تو نہتے ہیں، ان کے پاس تیر کمانوں اور تلواروں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو اس طرح کے مضبوط اور مستحکم فصیل والے شہر کو کیسے فتح کر پائیں گے؟ لیکن کرمونا شہر کے محافظ لشکر اور وہاں کے عوام کی بدقسمتی ہوئی کہ آتے ہی طارق بن زیاد نے ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ شہر کے نواح میں اس نے اتنے فاصلے پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا کہ اگر شہر کی فصیل سے تیر چلایا جائے تو تیر اس کے پڑاؤ پر نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد لشکر کو اس نے آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ فصیل کے اوپر جو کرمونا شہر کا لشکر تھا وہ بھی مستعد تھا، وہ برابر طارق بن زیاد کے لشکر پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ انہیں یہ بھی خبریں پہنچ چکی تھی کہ مسلمانوں نے کس طرح رات کے وقت شب خون مار کر شزنہ شہر کو فتح کیا اور شہر فتح کرنے میں انہوں نے کس حربے سے کام لیا۔ یہ ساری خبریں ان کے پاس پہنچ چکی تھی، لہٰذا وہ طارق بن زیاد کے لشکر کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ طارق بن زیاد بڑا دانش مند اور عقل مند تھا اور جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ جب آدھی رات گزر گئی تب اس نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اپنے پڑاؤ کو اس نے بالکل خالی چھوڑ دیا، لشکر کے 2 حصے کر دیے۔ ایک حصے کو لے کر وہ کرمونا شہر کے شمال میں دور چلا گیا۔ کرمونا شہر کی فصیل کے اوپر جو محافظ لشکر تھا انہیں رات کی گہری تاریکی میں خبر تک نہ ہوئی کہ طارق بن زیاد اپنے آدھے لشکر کو لے کر شمال کی طرف دور چلا گیا ہے اور آدھا لشکر ابھی تک پڑاؤ میں ہے۔ جو لشکر پڑاؤ میں تھا اسے طارق بن زیاد نے ایک نائب کی سرکردگی میں دیا تھا۔ جب اس نائب سالار کو خبر ہوئی کہ طارق بن زیاد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شمال میں جہاں جانا چاہتا تھا وہاں پہنچ گیا ہوگا، تب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ سالار حرکت میں آیا اور شہر کے جنوبی حصے کی فصیل کی طرف اس طرح بڑھنا شروع کیا کہ فصیل کے اوپر جو دشمن کا لشکر تھا وہ اسے دیکھ سکے۔ اب کرمونا کا محافظ لشکر دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آدھی رات کے وقت شہر پناہ کے جنوبی حصے کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر شہر پناہ کے جنوب کی طرف اپنے حملوں کی ابتدا کرے گا۔ تب وہ یہ بھی جان گئے تھے کہ اس حصے سے مسلمان رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ انہیں خبر تھی کہ رسوں کی سیڑھیوں کے علاوہ کسی شہر کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی اور سبب اور ذریعہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہ آدھا لشکر جنوب کی طرف گیا۔ جنوب کی طرف جانے کے بعد مسلمانوں کے اس لشکر نے بار بار رسوں کی سیڑھیاں فصیل پر پھینک کر اور اوپر چڑھنے کی کوشش کی اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ کرمونا کا سارا لشکر بھی سمٹ کر جنوب کی طرف چلا گیا۔ جو ہی مسلمان رسوں کی سیڑھیاں پھینکتے ہوئے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے، وہ تیر اندازی کرتے، پتھر پھینکتے اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ کرمونا شہر کا محافظ لشکر یہ خیال کرتا رہا کہ مسلمان بار بار اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے جو تیر اندازی اور سنگ باری کی جاتی ہے اس کی وجہ سے مسلمان فصیل پر چڑھنے میں ناکام رہتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
لیکن یہ ہسپانیہ کے ان شہریوں کی غلط فہمی اور فریب تھا۔ مسلمانوں کا لشکر فصیل پر چڑھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا، وہ صرف کرمونا کے لشکر کو اپنے ساتھ مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ شمال کی طرف سے طارق بن زیاد کو شہر پر حملہ آور ہو کر فصیل پر چڑھنے کا موقع مل جائے۔ اس طرح جب کرمونا کا محافظ لشکر کچھ دیر تک جنوب کی طرف سے حملہ آور ہونے والے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مصروف رہا، تب طارق بن زیاد شمال کی طرف سے آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔ بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھا، آنن فانن رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ فصیل کے اوپر جنوب کی طرف بڑھا تاکہ مسلمانوں کے دوسرے حصے کے لشکر کے ساتھ کرمونا کا جو لشکر برسر پیکار تھا پشت کی جانب سے اس پر حملہ آور ہو جائے، ادھر جب طارق بن زیاد فصیل پر چڑھ گیا تو فصیل کے اوپر ایک بھگدڑ مچ گئی۔ چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی کہ شمال کی طرف سے مسلمان فصیل پر چڑھ رہے ہیں، لہٰذا فصیل کا محافظ دستہ بڑی تیزی سے شمال کی طرف بڑھا۔ اب ان کی بدقسمتی، جو ہی شمال کی طرف گئے، جنوب کی طرف سے مسلمانوں کے لشکر کا دوسرا حصہ بھی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھ گیا۔ اس طرح شمال و جنوب سے مسلمانوں نے حملہ آور ہو کر فصیل کے اوپر جو محافظ لشکر تھا اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ فصیل سے نیچے اترا۔ شہر کے اندر اسے کوئی خاص مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس طرح طارق بن زیاد نے کرمونا شہر کو بھی فتح کر لیا۔